شوہر نے اپنی بیوی کو مبینہ طور پر مار کر نالے میں پھینک دیا، پھر اغوا کا پرچہ بھی کٹوا دیا۔ پولیس نے چلاک ملزم کو کیسے پکڑا؟ ملزم ہے، اس کی یہ دوسری شادی ہے۔ اس کو بیوی کی کردار پہ شک تھا۔ جب بھی میں کال کرتا ہوں اس کا فون بزی ہوتا ہے۔ شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ پولیس کو کیسے پتا چلا کہ ملزم مقتولہ کا شوہر ہے اور مقتولہ اور ملزم کی شادی کب ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس جو انسیڈنٹ ہے اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو مرکزی ملزم ہے جس نے یہ سفاکیت سے قتل کیا ہے وہ یہاں لاہور میں ریون روڈ پہ ایک ٹیکسٹائل مل ہے، وہاں پہ ملازمت کرتا تھا، اور مقتولہ جو معروش ہے یہ ایبٹ آباد کی رہنے والی تھی۔ ان دونوں کا آپس میں ٹیلی فونک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا اور بعد میں وہ دوستی میں تبدیل ہو گیا، اور اس ہمارے مرکزی ملزم نے ایبٹ آباد میں جا کے تو اس جو مقتولہ ہے خاتون معروش، اس کو وہاں سے جو چیزیں ریویل ہوئی ہیں ابھی تک، اس مقتولہ کے والدین کی کانسنٹ کے بغیر لے کے آیا اور یہاں شادی کی اور لاہور میں رہ رہے تھے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ دوستی ان کی ٹیلی فون پہ ہوئی تو یہ رابطہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا؟ اب دیکھیں یہ بہت سی ان نون کالز، بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز چل رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا جو بے جا استعمال ہے اس میں تو دیکھیں وہ ٹیلی فون کا کسی کا بائی ایکسیڈنٹ کال ہونا، اس کو پک کر لینا، تو یہ اس کے جو ہمارا مرکزی ملزم اور قاتل ہے اس کی کرمنل انٹینٹ کو اور اس کی ہوشیاری کو اور چالاکی کو ثابت کر رہا ہے۔ شادی کر لی، شادی کے کتنے عرصے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور پھر جا کے لاش نالے میں پھینکی؟ یہ قریب 6-7 ماہ قبل ان کی شادی ہوئی اور یہ لاہور میں رہ رہے تھے، کانا کے علاقے میں۔ چونکہ جو ہماری انٹروگیشن میں تفتیش میں یہ چیزیں آئیں سامنے، اس میں یہ جو ملزم ہے اس کو اپنی بیوی کی کردار پہ شک تھا، جو کہ روایتی ایک سٹوری ہے، اور اس میں بھی یہ میں سمجھتا ہوں یہ بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے، محض اس بنیاد پر یہ شفاقانہ فیل کرنا کہ میری بیوی کو جب بھی میں کال کرتا ہوں اس کا فون جو ہے وہ بزی ہوتا ہے، تو یہ یقینی طور پر کسی کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے۔ تو اس میں بھی ایسا ہی ہے، یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارا ملزم ہے اس کی یہ دوسری شادی ہے۔ پہلی بیوی ہے کہ اسے چھوڑ دیا تھا، بعد میں اس سے شادی کی مقتولہ سے؟ پہلی بیوی ہے، اور اس پہلی بیوی میں اس کی ایک جوان بیٹی ہے 16-17 سال کی۔ اب یہ جو ہماری مقتولہ معروش ہے اس کی بھی یہ سیکنڈ میرج تھی، دوسری شادی تھی۔ اس کی پہلی شادی کہاں پر ہوئی تھی؟ ایبٹ آباد میں؟ ایبٹ آباد میں لوکل ایریا میں شادی ہوئی، اور وہ کسی وجہ سے نہ چل سکی۔ اس میں بھی اس مقتولہ کی ایک بیٹی ہے۔ اور جب اس نے ملزم سے شادی کی مقتولہ نے، تو وہ بیٹی ساتھ لے کے آئی تھی اپنے؟ جی، وہ ساتھ لے کے آئی تھی، وہ لاہور میں رہ رہی تھی۔ اور جو ہمارا ملزم ہے اس نے جب یہ 365 کی جو اغوا کی ایف آئی آر کروائی تھی، اس میں اس بیٹی کا بھی ذکر کرتا ہے اور کنسیلمنٹ کرتا ہے کہ وہ بیٹی میری ہے۔ اس نے جو ایف آئی آر کروائی تھی اغوا کی، اس میں یہ کہا تھا کہ میری بیٹی اور بیوی دونوں اغوا ہو گئے، کسی نے کر لیا اغوا۔ جی ایسا ہی ہے، اور اس میں اس نے اس بیٹی کو جو اس کی نہیں تھی، اس کی بیوی کے پہلے شوہر کی وہ بیٹی تھی، وہ اس نے یہ پوز کیا، پورٹرے کیا کہ وہ بھی میری بیٹی تھی۔ تو جب اغوا کا مقدمہ درج ہو گیا اور انویسٹیگیشن ونگ نے تلاش شروع کر دی، کتنے دن بعد لاش ملی مقتولہ کی، اور پھر یہ کب پتہ چلا کہ مقتولہ کا قاتل اس کا شوہر ہے؟ مقدمہ درج ہونے کے چوتھے دن ہمیں پولیس کو اطلاع ملی کہ روہی نالے کے قریب جو علاقہ تھانہ کانا میں نالہ ہے، وہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی موجود ہے، وہ سے ظاہر ہے توفن بدبو لوگوں کو پہنچی۔ تو اس اطلاع پہ ہماری ڈی سب انویسٹیگیشن لاہور سید ذیشان رضا صاحب کی ہدایت پہ ہماری انویسٹیگیشن اور آپریشن کی دونوں ونگز جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم انہوں نے موقع پہ پہنچے۔ ڈی ایس پی صاحب گیا ہے، پھر میں بھی گیا، ساری جو ٹیم ہماری جو ہیرارکی ہے وہاں پہ پہنچی۔ تو وہ چونکہ گرمی کا موسم تھا، اسے بالکل فوری طور پہ وہ شناخت کے قابل نہیں تھی، تو پی ایف ایس اے کو بلایا گیا، اور پھر کوئی ایسی چیزیں ہوئیں جب اس کو ڈیڈ ہاؤس میں لے کے گئے ہیں
تو اس کا ایک تو میں فنگر پرنٹس وغیرہ پی ایف ایس نے وہاں سے لفٹ کر لیے تھے. تو اسی اثناء میں ہماری جو انویسٹیگیشن ونگ کی ٹیم ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ڈی ایس پی صاحب انویسٹیگیشن کانا اعجاز صاحب نے اور انچارج کانا نے اور ان کی ٹیم نے, کہ جتنے بھی اس نیچر کے کیسز تھے جن میں خواتین اغوا ہوئی ہیں, مسنگ ہیں, ان کے تمام کو یہ کانا, نشتر کالونی, کوٹ لاکپت, ایون فیکٹری جو گرد و نواح کے پیریفرل ایریا کے تھانہ تھے, انہوں نے 3-4 گھنٹے میں بڑا اچھا کام کیا. لوگوں سے کانٹیکٹ, جو مدعیان ہیں ان سے کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا کہ پتہ چل سکے کہ یہ ڈیڈ باڈی کس کے. اور اس میں اسی کوشش میں اس کیس کے مدعی کو بھی بلایا گیا, چونکہ اس نے بھی 4 دن پہلے مقدمہ درج کروایا ہوا تھا, اور وہ بڑا کانفیڈنٹلی تھانے میں آیا. اور جب اس سے انٹروگیٹ کیا گیا تو 10-15 منٹ میں وہ بریک ہو گیا. تو وجہ کیا بتائی اس نے قتل کے پیچھے, اور کیوں مارا اس نے, یعنی کہ مارا کیسے؟ کوئی تیز دھار آلے کا استعمال کیا, گولی ماری, یا گلا دبا کے ویسے ہی مارا اس نے؟ گلا دبا کے مارا گیا. گلا دبا کے مارا, اس کے بعد پھر لاش کس طرح پھینکنے گیا؟ جی 27 اور 28 اپریل کی درمیانی رات کو 1-1:30 بجے کے قریب اس نے یہ فیل کیا, اور اس کے بعد اپنی موٹر بائک پہ بٹھا کے جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو لے کے تو اپنے گھر کے بالکل قریب ہی چند ایکڑ کے فاصلے پہ روئے نالے میں پھینکا گیا. موٹر سائیکل پہ کوئی کسی چیز کے اندر بند کیا, پیک کیا, یا پھر ویسے ہی کس طرح لے کے گیا؟ جی کپڑے میں, ایک ابھی شاید آپ کو دکھائی بھی ہوں گی آئیو صاحب نے, یا آپ نے اگر انٹرویو کیا تو وہ کالے رنگ کے کپڑے تھے, کپڑے میں اس کو اس نے ملفوف کیا, یہ بند کیا. تو جو بچی تھی وہ پھر کہاں سے برآمد ہوئی؟ بچی جو ہے وہ تو اس نے بس قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چکر دینے کے لیے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے جی, کہ بچی بھی ساتھ چلی گئی. یہ بچی تو ایکچولی اب مسنگ تھی نہیں, اور یہ تمام میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اب کہ وہ چلاکی اور صفاقی ان دونوں کا املگمیشن تھا, اکٹھے ہو گیا. وہ چلاک بھی تھا اور صفاق بھی تھا. اور لڑکی کے جو گھر والے ہیں وہ ایبٹ آباد کے رہنے والے ہیں؟ جی ایبٹ آباد کے بالکل نواح میں ان کا گاؤں ہے. جب ہمارا یہ ڈیڈ باڈی کی شناخت کا عمل جاری تھا تو اس میں جو ہی اس ملزم نے کنفیس کیا, اعتراف کیا, تو گو کہ اس نے یہ تمام چیزیں ہمیں نشاندہی کر دی کہ میں نے اس جگہ پہ جو ڈیڈ باڈی پھینکی ہے اس جگہ پہ قتل کیا, اور ساری چیزیں میچ ہو گئیں تو ہمیں اطلاع ملی تھی ڈیڈ باڈی کی. لیکن اس کے باوجود ہم نے وہ جو لڑکی مقتولہ ہے اس کی فیملی کو امیجیٹلی کال کیا, اور وہ ایبٹ آباد سے یہاں پہ تشریف لائے ڈیڈ ہاؤس میں. انہوں نے امیجیٹلی وہ جو ڈیڈ باڈی ہے اپنی بچی کی اس کو شناخت کر لی.